بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کی بات مجھے بری نہیں لگی، مہاراجہ راجیہ پال نے کہا، لیکن میں مان نہیں سکتا کہ کوئی اجنبی مجھے اس طرح دھوکہ دے سکتا ہے۔ میں آپ کے الزام کو ٹالوں گا نہیں۔ اگر آپ سننے کی ہمت رکھتے ہیں تو میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں، راجہ ہردت نے کہا۔ آپ کے لیے حسین لڑکیوں کی کمی نہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ چمپا رانی اور آپ کے ذاتی محافظ کا در پردہ دوستانہ ہے۔ اگر آپ چھوٹی رانی کی خادمہ سے پوچھیں جو اس کے ساتھ پرسوں رات دریا پر گئی تھی تو آپ کو حقیقت معلوم ہو سکتی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ لڑکی جاسوس کے ساتھ مل کر آپ کے لیے ایک حسین دھوکہ بنی ہوئی ہے۔ ذرا کھل کر بتائیں کہ آپ کو یہ باتیں کس طرح معلوم ہوئی ہیں، مہاراجہ راجیہ پال نے کہا۔ میں خادمہ کو آپ کے سامنے بلاؤں گا اور صبح آپ میرے محافظ اور میری رانی کی لاشیں دیکھ لینا۔ اس عہدیدار کو میں نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، راجہ ہردت نے کہا۔ وہ باہر کھڑا ہے، آپ اس کی زبانی جاسوسوں کے متعلق سن سکتے ہیں۔ اور اس نے چمپا اور تاشکین کی دوستی کی تفصیل سنانی شروع کر دی۔ چمپا وہاں سے دبے پاؤں باہر نکل گئی اور تاشکین کے کمرے میں جا پہنچی۔ فوراً نکلو اور گھوڑا نکالو، چمپا نے اسے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ہم دونوں کا راز کھل گیا ہے۔ کیسا راز؟ تاشکین نے پوچھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ بلند شہر کا راجہ ہمارے مہاراجہ کو بتا رہا ہے کہ تم جگن ناتھ نہیں غزنی کے مسلمان ہو۔ معلوم نہیں اس نے تمہارا کیا نام بتایا ہے، اور اس نے مہاراجہ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ میری اور تمہاری در پردہ دوستی ہے۔ وہ میری خادمہ کو بلا رہے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے کہ تم مسلمان ہو؟ کیا تم مجھے پکڑوانے آئی ہو یا مجھے یہاں سے نکل جانے کو کہنے آئی ہو؟ مجھ سے کچھ بھی نہ چھپاؤ، چمپا نے کہا۔ میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ فوراً نکلو اور مجھے ایک چادر دو جو میں اپنے اوپر ڈال لوں۔ جلدی کرو۔ وہ ٹھیک کہتے ہیں چمپا، تاشکین نے کہا۔ میں مسلمان ہوں، میرا نام تاشکین ہے۔ کیا اب بھی میرے ساتھ چلو گی؟ مسلمان ہو جاؤ گی؟ میں تمہارے ساتھ چلنے اور تمہارے ساتھ مرنے کے لیے آئی ہوں، چمپا نے کہا۔ مجھے چادر دو۔ تاشکین نے ایک چادر چمپا کو دی، تلوار کمر سے باندھی اور خنجر بھی کمر بند سے اڑس لیا۔ دونوں استبل کی طرف چل پڑے۔ ادھر مہاراجہ راجیہ پال نے گرج کر حکم دیا کہ اس کے محافظ اور چمپا رانی کو فوراً حاضر کیا جائے۔ تاشکین نے چمپا کو ایک جگہ اندھیرے میں کھڑا رہنے کو کہا اور خود اس جگہ چلا گیا جہاں گھوڑے بندھے تھے۔ اس کی حیثیت ایسی تھی کہ اس کا حکم فوراً مانا جاتا تھا، اسے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ اس نے سائز سے کہا کہ اس کے گھوڑے کی زین وغیرہ جلدی لائے۔ ادھر مہاراجہ کو بتایا گیا کہ چمپا رانی معلوم نہیں کہاں ہے۔ مہاراجہ نے حکم دیا کہ دونوں کو فوراً تلاش کرو، اگر وہ بھاگنے کی کوشش کریں تو انہیں ہلاک کر دیا جائے۔ اس حکم پر وہ 10-12 محافظ جو مہاراجہ کے پہرے پر رہتے تھے دوڑ اٹھے۔ ایک جلتی مشل سے انہوں نے 3-4 مشلیں جلا لی اور ساتھ لے گئے تھے۔ تاشکین کا گھوڑا تیار ہو گیا، وہ اس پر سوار ہوا اور وہاں پہنچا جہاں چمپا اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اس نے چمپا کو اپنے پیچھے سوار کر دیا، مگر گھوڑا موڑا تو آگے سے مشلیں آ رہی تھی۔ شہر کا دروازہ کھلا تھا، مگر اب ادھر سے نکلنا مشکل تھا۔ اس نے گھوڑا دوسری طرف موڑا۔ اسے محافظوں کی للکار سنائی دی کہ رک جاؤ ورنہ تیر آ رہے ہیں۔ وہ نہ رکا۔ اسے چمپا کی چیخ سنائی دی۔ وہ اتنا ہی کہہ سکی کہ میری پیٹھ میں 2 تیر اتر گئے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ گھوڑے سے گر پڑی۔ گھوڑا بڑی زور سے ہنہنایا اور رکنے لگا۔ تاشکین سمجھ گیا کہ گھوڑا بھی تیروں کا نشانہ بن گیا ہے۔ گھوڑا بے لگام ہونے لگا تو تاشکین دوڑتے گھوڑے سے کودا۔ اس کے قریب سے تیر گزر گئے۔ وہ ایک گلی میں داخل ہو گیا۔ اپنے تعاقب میں آنے والوں سے پہلے ہی وہ گلی کے 2-3 موڑ مڑ گیا۔ اسے چمپا کا کوئی غم نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ مر چکی ہوگی۔ اسے اس لڑکی کے خون کا بدلہ نہیں لینا تھا۔ وہ جس فرض کے لیے یہاں آیا تھا اسے وہ پورا کرنا تھا۔ اسے غزنی پہنچنا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ شہر کی دیوار کا ایک حصہ دریا کے بالکل ساتھ ہے، اور رات کی بارش سے دریا میں اتنا پانی ہوگا کہ دیوار کو چھو رہا ہوگا۔ گلیوں میں اس کے تعاقب میں آنے والے شور مچاتے جا رہے تھے۔ تاشکین اس چوڑی ڈھلوان تک پہنچ گیا جو دیوار کے اوپر جاتی تھی۔ نیچے کے شور سے 2 سنتری جو دیوار پر پہرا دے رہے تھے اس کے راستے میں آ گئے۔
اس نے ان کے قریب جا کر تلوار نکالی اور ایک کے پیٹ میں اتار دی۔ دوسرا بھاگ اٹھا۔ مشعل بردار محافظ ڈھلان تک آ گئے۔ تاشکین دیوار پر دریا کی طرف چلا گیا۔ وہاں سے دیوار بہت اونچی تھی۔ اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ متھرا سے غزنی تک کا ہوائی فاصلہ 700 میل ہے۔ راستے میں 7 بڑے دریا آتے ہیں۔ آدھے سے زیادہ راستہ پہاڑی علاقوں سے گزرتا ہے۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ یہ 3 مہینوں کی مسافت تھی۔ سلطان محمود غزنوی خوارزم کو اپنی سلطنت میں شامل کر چکا تھا۔ خوارزم کی فوج کو اس نے غزنی کی فوج میں مدغم کر لیا تھا اور اس نے بھرتی کی مہم تیز کر دی تھی۔ اس کی بہت سی فوج ضائع ہو چکی تھی۔ اس نے مسجدوں میں اعلان کروائے تھے کہ ہندوستان جو محمد بن قاسم کے دور میں اسلامی ملک بنتا جا رہا تھا، ہندوؤں کا بت خانہ بن گیا ہے اور وہاں اسلام کے سرچشمے کو بند کرنے کے جنگی منصوبے بن رہے ہیں۔ ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اسلام کا پیغام دور دور تک پہنچائیں اور ہندوستان سے بت خانوں کا خاتمہ کریں۔ یہ ایک ایسی شیطانی قوت ہے جسے وہیں نہ دبایا گیا تو یہ اسلام کی بقا کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائے گی۔ مسجدوں میں امام اسی موضوع پر واعظ دیتے اور لوگوں کو فوج میں شامل ہونے کے لیے تیار کرتے تھے۔ یہ واعظ قرآن اور احادیث کے حوالوں سے بھی ہوتے تھے اور جذباتی انداز سے بھی۔ سلطان محمود کا یہ پیغام مسجدوں اور مدرسوں میں اور سرکاری انتظامات کے تحت سلطنت کے گوشے گوشے میں پہنچایا گیا۔ سلطانی ایک بڑا نازک فرض ہے جو خدا نے مجھے سونپا ہے۔ سلطان کا کام صرف حکومت کرنا نہیں ہوتا، اس کے فرائض میں شامل ہے کہ قوم کو خوشحال اور باوقار رکھے، اور اولیت اس کو ہے کہ جنگی طاقت اتنی تیار کرے کہ اپنے دین کے دشمنوں کے پاس خواہ کتنی ہی جنگی طاقت ہو وہ سر نہ اٹھا سکیں، اور اگر اس کے پڑوس میں مسلمانوں پر کفار ظلم و تشدد کر رہے ہوں تو ان کی نجات کے لیے خود بھی جائے اور قوم کو بھی اس جہاد کے لیے تیار کرے۔ مجھے قوم کے تعاون کی ضرورت ہے۔ غزنی کے شیرو، آؤ ہم اپنی زندگی میں یہ فرض پورا کر جائیں۔ سلطان محمود غزنوی جس قدر قابل جرنیل تھا اتنا ہی قابل ناظم تھا۔ ہندوستان سے وہ جو زر و جواہرات لے جاتا تھا انہیں وہ لوگوں کی فلاح و بہبود اور تعلیم و تربیت پر خرچ کیا کرتا تھا۔ اس کا کچھ حصہ وہ فوج کے سپاہیوں میں تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ چونکہ لوگ خوشحال تھے اس لیے وہ سلطان کے اشاروں پر سرگرم عمل ہو جاتے تھے۔ اب 1017 عیسوی کے آخر میں اس نے اپنی سلطنت میں فوجی بھرتی کا جنون طاری کر دیا۔ وہ اپنے سالاروں سے کہنے لگا تھا، مجھے اپنے والد محترم کی یہ وصیت پوری کرنی ہے کہ ہندوستان کے بت خانے ختم کر کے وہاں اسلام پھیلانا ہے۔ مجھے خواب میں بھی یہی اشارہ ملا تھا۔ میرے پیر و مرشد شیخ ابو الحسن خرقانی نے بھی یہی حکم دیا ہے۔ میری عمر تھوڑی رہ گئی ہے اور مہم بڑی دور کی ہے۔ سلطان ہندوستان کی خبروں کا انتظار کرتا رہتا تھا۔ وہ یہ سننے کے لیے بےتاب رہتا تھا کہ ہندوستان کے راجے مہاراجے اس کے خلاف جنگی تیاریاں کر رہے ہیں۔ 1017 عیسوی کا سال ختم ہو چکا تھا۔ 1018 عیسوی کے 3 مہینے گزر گئے تھے۔ اسے کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ ایک روز اسے بتایا گیا کہ ہندوستان سے امیر بن تاشکین نام کا ایک آدمی آیا ہے۔ تاشکین آ گیا ہے؟ سلطان نے اچھل کر اٹھتے ہوئے کہا، فوراً بلاؤ۔ جب تاشکین اندر آیا تو سلطان حیرت سے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ زرد روح مریل چہرہ جس پر گرد کی تہ جمی ہوئی تھی تاشکین کا نہیں تھا۔ اس کی کمر دوہری ہوئی جا رہی تھی۔ اس سے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ سلطان نے اسے سہارا دے کر بٹھایا اور اس کے لیے مشروب اور کھانا لانے کو کہا۔ 3 مہینوں کا سفر 1.5 مہینے میں طے کیا ہے، تاشکین نے ہامتی ہوئی آواز میں کہا۔ متھرا میں گرفتار ہو چلا تھا، خدا نکال لایا ہے۔ ہندوستان کا نقشہ لائیے۔ گھوڑے چوری کرتے اور دوڑا دوڑا کر مارتے پہنچا ہوں۔ ایک آدمی کو گھوڑے کی خاطر قتل کرنا پڑا۔ ایک دریا بغیر گھوڑے کے تیر کر پار کیا، گھوڑے پر ہی سوتا رہا ہوں۔ اس نے مشروب پیا اور سانسوں کو سنبھالتے ہوئے ان تمام مہاراجوں اور راجوں کے نام بتائے جنہوں نے مندر میں کانفرنس کی تھی۔ سلطان کو ان کا منصوبہ بتایا اور نقشے پر اسے دکھانے لگا کہ متھرا، کنوج، بلند شہر اور مہابن کہاں کہاں ہیں، اور اس علاقے میں گھنے جنگل کے علاوہ گنگا اور جمنا بہت مشکل پیدا کریں گے۔ پھر اس نے نقشے پر وہ چھوٹے چھوٹے قلعے دکھائے جن میں مہاراجوں نے مشترکہ فوج کی نصف نفری رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ پشاور کے اس میدان میں آ کر لڑنا چاہتے ہیں۔
जहां आप भीमपाल नडर के बाप जयपाल को शिकस्त दे चुके हैं। अमीर बिन ताशकीन ने कहा, वो लमगान की पहाड़ियों तक अपने दस्ते हमारे अंदाज से घात में बिठाएंगे। अगर हमारी फौज आगे निकल गई तो छोटे छोटे किलों की फौज हमारा रास्ता रोकेगी। लाहौर के भीमपाल के क्या इरादे हैं? सुल्तान महमूद गजनवी ने पूछा। वो आपसे डरता भी है और इस मंसूबे में भी पूरी तरह शामिल है। उसे ऐसा ही करना चाहिए, सुल्तान ने कहा। उसे अपनी शिकस्त को फतह में बदलना चाहिए। हिंदुस्तान के राजपूत दिलेर लोग हैं, गैरत वाले भी हैं। क्या तुम बता सकते हो कि उनकी फौजें कब तक इकट्ठी हो सकेंगी और वो पेशकदमी कब तक करेंगे? कम अज कम 1 साल लगेगा, ताशकीन ने कहा। मथुरा के पंडित उन्हें जल्दी करने को कह रहे थे। हम उनका इंतज़ार लमगान और पेशावर में नहीं करेंगे, सुल्तान ने कहा। उनसे हमारी मुलाकात मथुरा और कनूज में होगी। ताशकीन, पूरा 1 महीना आराम करो। तुम बहुत ज़्यादा इनाम के मुस्तहिक हो। ये तुम्हें थोड़ी देर में मिल जाएगा। दुश्मन को तैयारी की हालत में जा पकड़ो। सुल्तान महमूद अपने सालारों और नायब सालारों को अपने फैसले से आगाह करते हुए उन्हें बता रहा था, दुश्मन को हमला करने की मोहलत न दो। मैं आपको बता चुका हूं कि हिंद के महाराजे किस तरह इकट्ठे हो रहे हैं और वो फौज को किस तरह तकसीम कर रहे हैं। हम उस वक़्त उन्हें जा दबोचेंगे जब उनके दस्ते मुश्तरका फौज बनाने के लिए सफ़र की हालत में होंगे। हमारा सबसे बड़ा शिकार मथुरा होगा। अमीर बिन ताशकीन ने मुझे बताया है कि मथुरा के बुत बहुत मुक़द्दस समझे जाते हैं और मथुरा हिंदुओं के कृष्ण महाराज का जाए पैदाइश है। कृष्ण उनका पैगंबर था। ताशकीन ने बताया है कि उसका बुत संगे मरमर का है और उसकी आंखें नहायत खुशनुमा और बेशकीमत हीरों की हैं। सारे हिंद के हिंदू उस बुत की ज़ियारत के लिए जाते हैं। हमें फ़ौरन कूच करना है। हम पंजाब में से नहीं गुजरेंगे। वहाँ का महाराजा भीमपाल हमारा बाजगुजार है, मगर उसकी नीयत ठीक नहीं। हम कश्मीर की उन पहाड़ियों के साथ जिनके दामन में पंजाब वाक़ है गुजरेंगे। जहन में रखें कि हमारे रास्ते में 7 दरिया आएंगे, पहाड़ और जंगल आएंगे। ये भी याद रखें कि हम अपने मुल्क से बहुत दूर जाकर लड़ेंगे। हमें न कुमक मिलेगी न रसद। रसद हमें रास्ते से पूरी करनी है। सुल्तान महमूद ने हिंदुस्तान का नक्शा, जो उसने अपने हाथ से चादर जितने बड़े कपड़े पर बना रखा था, सबके सामने रखते हुए ये बताया कि पेशकदमी का रास्ता ये होगा और मथुरा पर बराह रास्त हमला नहीं होगा। पहले इर्द गिर्द की रियासतों को ख़त्म किया जाएगा, लेकिन ये मुहिम आसान नहीं होगी, सुल्तान ने कहा। हम जान की बाजी लगा रहे हैं। महाराजा कनूज महाराजा भीमपाल से मुख्तलिफ है। सुना है वो लड़ना और अपनी फ़ौज को लड़ाना जानता है। हमारे आदमियों ने मथुरा में जहाँ लाखों हिंदू जमा थे, गजनी की फ़ौज की ऐसी दहशत फैलाई है कि वहाँ के लोग भगदड़ मचा देंगे। मगर ये न भूलना कि किसी के मज़हब पर और मुक़द्दस मकाम पर हमला हो तो वो जान की बाजी भी लगा दिया करता है। सुल्तान महमूद ने दीगर हिदायत दी और तैयारी के लिए सिर्फ 3 दिन देकर चौथे रोज़ कूच का हुक्म दे दिया। सुल्तान महमूद ने बरोज़ हफ्ता 27 सितंबर 1018 ईस्वी बमुताबिक 13 जमादी अव्वल 409 हिजरी गजनी से कूच किया। मुअर्रिखों में उसकी जंगी ताकत के मुतालिक कुछ इख्तिलाफ पाया जाता है। अतबी ने उसकी फ़ौज की तादाद 11,000 बाकायदा फ़ौज और 20,000 रज़ाकार लिखा है, जो सही मालूम नहीं होती। फरिश्ता ने तादाद 1 लाख सवार और 20,000 प्यादा लिखी है। फरिश्ता ने यह भी लिखा है कि सुल्तान ने यह फ़ौज तुर्कस्तान, ख़वारज़म, खुरासान और चंद और पड़ोसी इलाकों से इकट्ठी की थी। प्रोफेसर हबीब ने मुअर्रिखों के हवाले से फ़ौज की तादाद 1 लाख सवार और प्यादा और 20,000 रज़ाकार लिखी है। ये फ़ौज कई मील लंबी थी और रफ्तार बहुत तेज़। ये फ़ौज दरियाए सिंध और जेहलम इस हालत में पार कर गई कि दोनों दरियाओं में तुग़यानी थी। मुअर्रिख लिखते हैं कि बैलगाड़ियों और घोड़ा गाड़ियों के लिए कश्तियों के पुल बनाए गए, मगर फ़ौज ने इंसानी पुल बनाकर दस्ते पार कर दिए। दरियाए रावी दूर ऊपर से उस जगह से पार किया गया जहां पहाड़ बहुत चौड़ा हो जाता था और दरिया कई शाखों में तकसीम हो गया था। सुल्तान ने इससे आगे किसी जिम्मेदार गाइड की ज़रूरत महसूस की। उसने अपना एक एलची कालंजर
موجودہ کوٹلی کے راجا کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ اسے کنوج تک ایک راہبر کی ضرورت ہے۔ ایلچی کے ساتھ سلطان نے ایک محافظ دستہ بھیجا۔ سلطان غزنی محمود نے سلام بھیجا ہے۔ ایلچی نے راجہ کلنجر سے اس کے دربار میں کہا، سلطان نے وہ معاہدہ یاد دلایا ہے جس کے تحت آپ غزنی کی فوج کی مدد کرنے کے پابند ہیں۔ سلطان نے کہا ہے کہ میری منزل کہیں اور ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری فوج کو اپنے ہاں آنے پر مجبور نہیں کریں گے۔ اگر آپ آزاد اور خود مختار رہنا چاہتے ہیں تو میری ضرورت فوری طور پر پوری کر دیں۔ راہبر ایسا بھیجیں جو دھوکہ نہ دے۔ دھوکے کی صورت میں اسے اپنے خلاف اعلان جنگ سمجھوں گا۔ راجہ سوچ میں پڑ گیا۔ ایلچی نے کہا، سلطان کے ساتھ جو فوج ہے اتنی آپ کی ریاست کی آبادی نہیں۔ راجہ نے اسی وقت اپنے بیٹے شاہی کو ایلچی کے ساتھ روانہ کر دیا۔ سلطان نے اسے ساتھ لے لیا اور اسے کنوج تک چھوٹے سے چھوٹے راستے سے چلنے کو کہا۔ راستے میں کئی قلعے تھے۔ سلطان محمود نے ہر قلعے کا محاصرہ کر کے قلعے داروں سے کہا کہ وہ ہتھیار ڈال دیں۔ بیشتر قلعے داروں نے اوپر سے سلطان کی فوج دیکھی تو سفید جھنڈا لہرا دیا۔ سلطان نے ہر قلعے سے اپنی ضرورت کا سامان لے لیا اور بعض اہم قلعوں میں اپنی کچھ نفری چھوڑ دی اور قلعے کے ہندوستانی دستے کو گاڑیاں دھکیلنے اور سامان اٹھانے کے لیے ساتھ لے لیا۔ سبت ابن الجوزی اور انصری لکھتے ہیں، سلطان محمود کی اس قدر دہشت تھی کہ اس کے آگے قلعے اور چھوٹے بڑے شہر اور قصبے جیسے اپنے آپ فتح ہوتے جا رہے تھے۔ سر آرلسٹین نے لکھا ہے، جن گھنے جنگلوں میں ہوا بھی راستہ بھول جاتی ہے ان میں سے سلطان اپنی فوج گزار کر لے گیا۔ اس نے پنجاب کے 5 دریا جیسے اڑ کر پار کیے ہوں اور وہ بلند شہر تک سمندر کی موجوں کی مانند پہنچ گیا۔ سلطان محمود نے متھرا کو اپنی سکیم کے مطابق نظر انداز کر دیا اور 2 دسمبر 1018 عیسوی بمطابق 20 رجب 409 ہجری کو دریائے جمنا پار کیا۔ اس کے سامنے سرساوا، جو اس وقت شاروا کہلاتا تھا، کا قلعہ آ گیا۔ اس نے قلعے کا محاصرہ کر لیا، لیکن محاصرہ مکمل ہونے سے پہلے ہی وہاں کا رائے اپنے کنبے کو ساتھ لے کر بھاگ گیا۔ اس کی فوج نے بغیر لڑے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان کو قلعے سے 30 ہاتھی ملے۔ اسے اس علاقے میں ایک اڈے کی ضرورت تھی۔ اس نے اس قلعے کو رسد گاہ بنا لیا۔ قلعے سے 10 لاکھ درم خزانہ ہاتھ آیا۔ سرساوا سے سلطان نے بلند شہر کا رخ کر لیا، جو وہاں سے کم و بیش 100 میل دور تھا، اور وہاں پہنچنے کے لیے ایک تو دریائے گنگا عبور کرنا تھا، دوسرے رام گنگا۔ چونکہ سلطان کو ایک اڈا مل گیا تھا، اس لیے اس نے رسد کے قافلے کو ساتھ گھسیٹنے کی بجائے صرف فوج ساتھ لی، قیدیوں کا پل بنوایا اور دونوں دریا پار کر کے بلند شہر کو محاصرے میں لے لیا۔ بلند شہر کا حکمران راجہ ہردت تھا، جس نے مہاراجہ کنوج کو بتایا تھا کہ اس کا ذاتی محافظ جگن ناتھ مسلمان جاسوس ہے اور چمپا رانی کے ساتھ اس کی در پردہ دوستی ہے۔ دوسرے راجوں مہاراجوں کے ساتھ اس نے بھی متھرا کے مندر میں حلف اٹھایا تھا کہ مذہب اور مہابھارت کے لیے جان و مال کی قربانی دے گا، مگر اس کے شہر میں لوگوں کو اطلاع ملی کہ شہر کو غزنی کی فوج نے محاصرے میں لے لیا ہے تو لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ سارے شہر پر دہشت طاری ہو گئی۔ یہ غزنی کے جاسوسوں کی پھیلائی ہوئی دہشت تھی۔ سلطان نے قلعے کے دروازے پر اپنے آدمی بھیج کر اعلان کرایا کہ ہتھیار ڈال دو، ورنہ شہر کو ملبے میں بدل دیا جائے گا۔ ہاتھی دروازے کو ٹکرے مار کر توڑنے کے لیے سامنے کھڑے کر دیے۔ راجہ ہردت نے ایسی بزدلی کا مظاہرہ کیا کہ قلعے کا دروازہ کھلا اور وہ باہر آ گیا۔ اس کے پیچھے 10,000 نفری کی فوج بھی ہتھیاروں کے بغیر باہر آ گئی۔ ہردت کو سلطان کے پاس لے گئے۔ میں اپنے کنبے اور اپنی فوج کی سلامتی چاہتا ہوں۔ راجہ ہردت نے سلطان سے کہا، میں اور یہ 10,000 فوجی اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہیں، ہمیں اپنے مذہب میں قبول کر لیں۔ زیادہ تر مورخین نے لکھا ہے کہ 10,000 افراد صرف فوجی نہیں تھے، ان میں شہریوں کی تعداد زیادہ تھی۔ انہوں نے ہردت کو مجبور کیا تھا کہ وہ شہر کو تباہی سے بچانے کے لیے صلح کر لے اور اپنے زیر اثر فوجیوں کے ساتھ دروازے کھول دے۔ ایک مورخ گردیزی نے لکھا ہے کہ راجہ ہردت دھوکہ دے کر بھاگ گیا تھا۔ سلطان محمود نے ان 10,000 افراد کو قلعے میں پابند کر لیا اور رات کے وقت اس نے فوج سے دریائے گنگا عبور کرایا، مگر اس نے متھرا کا رخ نہ کیا، بلکہ متھرا کو نظر انداز کر کے
مہابن کی طرف پیش قدمی کی۔ اسے اطلاع ملی تھی کہ مہابن کے راجہ کول چند نے اپنی فوج جنگل میں لڑائی کے لیے تیار رکھی ہوئی ہے۔ کول چند کو گھنے جنگل کا فائدہ حاصل تھا۔ اس کی فوج میں ہاتھی بھی تھے جنہیں اس نے حملے کے لیے تیار رکھا ہوا تھا۔ سلطان محمود نے اپنی فوج کا زیادہ تر حصہ جنگل کے دونوں پہلوؤں میں بھیج دیا اور صرف ہراول کے دستے جنگل کے اندر اس انداز سے بھیجے جیسے وہ دشمن سے بے خبر ہوں۔ یہ دستہ جنگل کے وسط میں پہنچا تو کول چند نے حملے کا حکم دے دیا۔ سلطان کا دستہ گھوڑ سوار تھا، گھنے جنگل میں بکھر گیا۔ یہ گھنے جنگل کی لڑائی تھی جس میں تیر انداز زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہو رہے تھے۔ مسلمان گھوڑ سوار پھرتی سے ادھر ادھر ہو جاتے تھے۔ اچانک کول چند کی فوج پر دائیں اور عقب سے قیامت ٹوٹ پڑی۔ ہراول دستہ ایک طرف ہو گیا۔ ہندوؤں کی فوج کے لیے اب کٹ مرنے اور بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا۔ سر آرلسٹین نے اس لڑائی کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے: اتنے گھنے جنگل میں غزنی کی فوج بالوں میں کنگھی کی طرح پھر گئی۔ آگے دریائے جمنا تھا جو اس فوج نے عبور کیا تھا۔ کول چند کی فوج دریا میں کود گئی اور بہت کم نفری زندہ رہی۔ ان میں سے جو کنارے پر آتا تھا اسے مسلمان تیر انداز ختم کر دیتے تھے۔ راجہ کول چند کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے خوبصورت محل میں گئے تو اس کے چوبدار نے بتایا کہ راجہ کی ایک بیوی اور ایک بچہ تھا۔ اس نے دونوں کو تلوار سے قتل کیا اور اپنا خنجر اپنے دل میں گھونپ لیا ہے۔ چوبدار نے اندر لے جا کر تینوں کی لاشیں دکھائی۔ راجہ کول چند کے 185 جنگی ہاتھی غزنی والوں کے ہاتھ لگے۔ متھرا کے متعلق امیر بن تاشکین نے سلطان محمود کو بتایا تھا کہ اس کے ارد گرد دیوار بہت مضبوط ہے، لیکن اس کا دفاع مہاراجہ کنوج کی فوج کے 1-2 دستے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مہابن کی فوج کی ذمہ داری میں متھرا کا دفاع بھی تھا۔ سرساوا اور بلند شہر والے اس خوش فہمی میں مبتلا رہتے تھے کہ کسی بیرونی حملہ آور نے متھرا پر حملہ کیا تو وہ اسے متھرا تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ وہ جمنا کو متھرا کا قدرتی دفاع کہا کرتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سلطان محمود نے نہایت دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے متھرا کے ارد گرد کے قلعے سر کیے، پھر مہابن کی فوج کو راستے سے ہٹایا اور اطمینان سے متھرا کی طرف بڑھا۔ اس نے متھرا کو دور سے دیکھا تو اش اش کر اٹھا۔ بعد میں اس نے غزنی کے گورنر کو متھرا کی خوبصورتی اور ہندوؤں کے قدیم فن تعمیر کے متعلق خط میں لکھا تھا: یہاں کی عمارتیں یہاں کے عقیدت مندوں کے عقیدوں کی طرح مضبوط ہیں، زیادہ تر سنگ مرمر کی ہیں، بہت سے مندر ہیں، یہ تھوڑے سے عرصے میں تعمیر نہیں ہوئے ہوں گے، ان کی تعمیر پر کروڑوں دینار صرف ہوئے ہوں گے اور ان کی تعمیر 2 صدیوں میں مکمل ہوئی ہوگی۔ میں اس شہر کے حسن کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ سلطان محمود کی فوج کا نقصان بہت کم ہوا تھا۔ وہ خود اعتمادی سے متھرا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مہابن کی فوج کے بگوڑے متھرا پہنچ گئے اور انہوں نے لوگوں میں خوب دہشت پھیلائی تھی۔ اس سے پہلے ہشام اور اس کے ساتھی دہشت پھیلا چکے تھے۔ مہابن کے شکست خوردہ سپاہیوں نے متھرا میں یہاں تک کہا کہ غزنی کی فوج کے آگے درخت اکھڑ جاتے ہیں۔ ان افواہوں کا یہ اثر ہوا کہ شہر کی آبادی دفاع میں لڑنے کی بجائے مندروں میں اکٹھی ہو گئی۔ شنکھ اور گھنٹیاں بجنے لگیں۔ غزنی کی فوج نے شہر کا محاصرہ کیا تو نہایت معمولی مزاحمت ہوئی۔ شہر کے دروازے کھل گئے اور سلطان محمود شہر میں داخل ہو کر سب سے بڑے مندر میں گیا جہاں کرشن واسدیو کا بت رکھا تھا۔ 5 بت سونے کے تھے، ان کی بھی آنکھیں ہیروں کی تھی۔ ان سب ہیروں کی قیمت فرشتہ کے مطابق 50,000 دینار تھی۔ ایک اور بت سونے کا تھا، اس میں 400 مسکال وزنی ہیرے جیسا پتھر جڑا ہوا تھا۔ اس بت کو پگھلایا گیا تو 98,300 مسکال خالص سونا نکلا۔ ایک مسکال 4.5 ماشے کا ہوتا ہے۔ 100 بت چاندی کے تھے۔ سلطان محمود نے پتھر کے بت توڑ ڈالے اور سونے چاندی کے بت پگھلا دیے۔ ہندو مت کے اس مرکز کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے سلطان محمود 20 روز متھرا میں رہا۔ شہر جلتا رہا اور خالی ہوتا رہا، حتیٰ کہ متھرا کھنڈروں کا شہر بن گیا۔ مہاراجہ کنوج نے اپنا دفاع مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ اب اس کی باری تھی۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی تاریخ پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔
ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آج کی قسط کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آغاز ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔